ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اپنی پوری قوت بھی استعمال کی ہے؟ پوری طاقت، اپنی پرواز کی طاقت جن سے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں نے اپنی پوری قوت استعمال 4 مرتبہ۔ اور وہ 4 مرتبہ کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیٹاپولٹ منجنیق میں ڈال کر نمرود کی جلائی ہوئی آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو میں اس وقت سدرہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے۔ کتنا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کتنے سیکنڈ میں جا کے آگ میں گر جائیں گے، جا رہے تھے۔ میں سدرہ پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا حکم آیا جبریل جلد پرواز کر، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے اور آگ کو پر مار کر گلزار کر دے۔ یا رسول اللہ میں نے سدرہ سے پرواز کی اور ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا اور اس آگ کو میں نے گلزار بنا دیا۔ دوسری مرتبہ میں سدرہ پر تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف چھری آ رہی تھی، آپ چھری اٹھا چکے تھے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف۔ حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ اور مینڈا لو اور وہاں پہنچو، فرمایا میں نے اپنی پوری قوت استعمال کر دی۔ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں لٹکایا اور رسی سے باندھا اور ایک بھائی نے رسی کاٹ دی اور یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر نیچے اندھیری اور تاریک تہ میں گر رہے تھے اس ویران کنویں میں، حکم ہوا جبریل کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر، فوراً جنت میں جاؤ، تخت اٹھاؤ، میرے یوسف کے نیچے پہنچنے سے پہلے جنت کا تخت وہاں پر جا کے رکھ دو۔ فرمایا میں نے پوری قوت استعمال کر دی۔ اور چوتھی مرتبہ، اب یہ علامہ اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، چوتھی مرتبہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو خون مبارک کا قطرہ زمین کی طرف گر رہا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا جبریل اگر میرے محبوب کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرے، اور وہ زمین پر گر رہا ہے، پہنچ وہاں پر، فرمایا یا رسول اللہ میں سدرہ سے اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور پرواز والا فرشتہ لاکھوں کروڑوں میلوں کا سفر کر کے ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، سدرۃ المنتہا سے 1 سیکنڈ سے بھی کم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا جہاں پر اس کو حکم دیا گیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ یہ فرشتہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوم رہا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں ایک خادم کی حیثیت سے موجود تھا۔ جب پاؤں چومنے والا اتنی جلدی آ سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی گرم ہو تو آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے ہو کر زمین پر کیسے واپس نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر۔ آہا